کے جائیں، یہ سکون دلوں کو آباد کرتا ہے۔ آج کل ترقی کا دور ہے، انسان بڑھتا جا رہا ہے اور اپنے سکون کے لیے انسان کوشش نہیں کرتا۔ مارنا پیٹنا، جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، اپنے آپ کو بڑا دکھانا، اپنی انا کے بت بنوانا اب اس انسان کا شیوا بن چکا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو مقام عطا فرماتا ہے۔ جو انسان جھکتا ہے خدا اسے بلند کر دیتا ہے، اور جو اکڑتا ہے خدا اسے جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ ہمیں جھکنا ہے، ہمیں انکساری اور عاجزی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے، تاکہ ہمیں سکون کی دولت مل جائے، اور سکون مل جائے گا تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہے اور وہاں بھی کامیاب ہے۔ پوری دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے تو آج لوگ میرے دوستو دولت کے لیے تو بات پیر مارتے ہیں، لیکن سکون کی کوئی تلاش نہیں کرتا۔ ہم سکون جہاں ڈھونڈ رہے ہیں اسے دولت کہتے ہیں۔ سکون دولت سے نہیں ملتا، سکون خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے ملتا ہے۔ جو خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، میرے دوستو وہ سکون سے رہتے ہیں۔ وہ یہاں بھی سکون سے ہے اور وہاں بھی سکون سے ہے۔ اور جس کے پاس یہ نہیں ہے تو یاد رکھیے گا وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ اگلی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کبھی کبھار ہمارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آنکھ میں درد ہے تو فوراً آنکھ کی دوائی لیتے ہیں، ہمارے کان میں درد ہے تو کان کی دوائی لیتے ہیں، ہمارے پاؤں میں درد ہے تو پاؤں کی دوائی لیتے ہیں۔ تھوڑا ہلکا سا بھی درد ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ان تمام چیزوں کا ہم علاج کرواتے ہیں کہ ہمارا جسم بیمار ہے، ہمارے جسم میں یہ تکلیف ہے۔ ان تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے ہم علاج تلاش کرتے ہیں۔ حضرات محترم یاد رکھیے گا، ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے اور جسم کو بیماریاں لگتی ہیں تو ہم اس کا علاج کرواتے ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ ہمارے دل کو بھی بیماری لگتی ہے اور ہمارا دل بھی بیمار ہو جاتا ہے، اور دل بیمار ہو جائے تو اس کا علاج بھی کرنا چاہیے، اور اگر علاج نہ کرے تو یہی حال جو جسم کا ہے وہ دل کا بھی ہو جائے گا۔ اگر آدمی کا جسم بیمار ہے اور وہ علاج نہ کرے تو مرتے مرتے ایک دن انسان کا جسم بھی مر جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر جو ہمارا دل ہے، اس دل کا حال یہ ہے کہ اگر دل بیمار ہو جائے اور دل کا علاج نہ کیا جائے تو حالات یہ ہے کہ اس بیماری میں لڑکتے لڑکتے ایک وقت آتا ہے کہ ہمارا دل بھی مر جاتا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے، یہ مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ ہمارا دل ہی مر جائے تو ہم زندہ نہیں کہلاتے، ہمارا دل ہی ختم ہو جائے تو ہم زندہ نہیں کہلاتے۔ آج حال یہ میرے دوستو، ہمارے دل میں کیا بیماریاں ہیں، ہمارا دل کتنا پریشان ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اگر جسم بیمار ہے تو سب علاج کرتے ہیں، لیکن دل کا کون علاج کرتا ہے؟ ذرا کھول کے بتاؤں تو بات آرام سے سمجھ میں آ جائے گی کہ میرے دوستو دل بیمار اور جسم بیمار فرق آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے جسم کو بخار آتا ہے، ہمارے جسم کو الگ طرح کی بیماریاں، یہی بخار کی بیماری دل کو نہیں لگتی، اور یہی ملیریا کی بیماری دل کو نہیں لگتی۔ دل کی بیماریاں الگ ہیں، دل کا حال ہی الگ ہے، دل ہی جدا دنیا کا نام ہے۔ ہمارا جسم ملیریا، بخار، ڈائبٹیز اور شوگر سے ہم کہتے ہیں بیمار ہو رہا ہے، لیکن دل کی بیماری کچھ اور ہے۔ اگر آدمی غصہ کر رہا ہے، آدمی نفرت کر رہا ہے، آدمی میرے دوستو دشمنی کر رہا ہے، یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر کو کھا جاتی ہیں۔ آدمی بیماری کہاں پالتا ہے؟ نفرت کی بیماری، عداوت کی بیماری، بغض کی بیماری، کینے کی بیماری، نفرت کی بیماری، جھوٹ بولنے کی بیماری، یہ تمام وہ غلط کام جو گناہ کے کام ہیں، یہ ایک طرح کی بیماری ہے جو ہمارے جسم کو لگ جاتی ہے، اور جسم جب ان بیماریوں میں جکڑ جاتا ہے تو آدمی مرنے لگتا ہے۔ ہمارے دل کا ہم نے کبھی علاج کیا کہ یہ ساری بیماریاں میرے دل میں رہتی ہیں؟ ہمارا دل میرے دوستوں پریشان نظر آتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جسم کا علاج بعد میں کیا جاتا اور ہمارے دل کا علاج پہلے کیا جاتا۔ آج پوری دنیا میں ہمارا علاج جسم کا علاج کرنے کے لیے لوگ میرے دوستوں امریکہ تک چلے جاتے ہیں،
لیکن دل کا علاج کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہم کہیں گے مولانا دل کا علاج کیا کسی ہاسپٹل میں ہوتا ہے؟ نہیں، اگر دل بیمار ہو جائے تو آدھی رات کو اٹھو، وضو کرو، مصلی بچھاؤ اور خدا کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ۔ تیرا آنسو بہانا تیرے دل کی بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں ہم تو مائل پہ کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائے کسے کوئی رہنمے منزل ہی نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اکبری، فیضان محمودی۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ دکھائیں کسے کوئی رہنمے منزل ہی نہیں ہے۔ آواز آ رہی ہے کہ ہم تو کرم کی برسات برسانا چاہتے ہیں۔ ہم روزانہ وقت تہجد جب سحر نمودار ہونے لگتی ہے تو آسمان دنیا پہ رحمت کی دکان کھولتی ہے اور آواز آتی ہے کوئی ہے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دیتا ہوں، کوئی ہے روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی عطا کر دوں، کوئی ہے اپنی بیماری سے شفا مانگنے والا میں اسے شفا دے دوں گا۔ یہ روزانہ صدا لگتی ہے، لیکن ٹائم ایسا ہے کہ اس ٹائم کوئی مرد قلندر ہو جو اٹھ کے خدا کی بارگاہ سے خیرات لے لے۔ لیکن ہمارا حال دوسرا ہے کہ مولانا زندگی کا رخ بدل گیا ہے۔ اب حال یہ ہے کہ دن رات بن گیا ہے اور رات دن بن گیا۔ جو رات ہے وہ ہمارے لیے دن ہے اور جو دن ہے وہ رات ہے۔ آپ پتہ کیجئے سماج میں اب تک کتنے لوگ سو رہے ہیں؟ ابھی یہ 12 بجنے کو قریب ہے، کتنے لوگ ابھی تک سو رہے ہیں؟ یہ کوئی سونے کا ٹائم ہے؟ تو کہا مولانا کیا کرے، یہ رات کو جاگ رہے تھے ابھی سو رہے ہیں۔ تو نرنے ہو گیا کہ جو سونے کا ٹائم تھا ہم نے اسے جاگنے میں لگا دیا اور جو جاگنے کا ٹائم تھا ہمیں اسے سونے میں لگا دیا ہے۔ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دن رات ہو گیا اور ہماری رات دن ہو گیا ہے۔ اس چیز کو میرے دوستو ہمیں اپنی زندگی سے ہٹا کے پھر اگلا قدم اٹھانا ہوگا۔ ہم اس پیغمبر کے غلام ہیں کہ جس کے غلاموں نے کبھی میرے دوستو یہ ایسا ہوا بھی نہیں کہ سورج نکل گیا ہو اور بعد میں وہ اٹھے ہو۔ ہمیشہ سسٹم یہ تھا کہ مصطفیٰ کے غلام پہلے اٹھتے تھے اور سورج بعد میں نکلتا تھا۔ لیکن کسی نے پوچھا تھا کہ یہ وقت اذان جو خلل پڑتا ہے یہ اذان کا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہا نہیں معلوم، یہ سیر ہوتی ہے کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ بندے مومن کی اذان سے پیدا کہ نبی کا غلام پہلے اذان دیتا ہے، بعد میں خدا سورج کو روشنی عطا فرماتا ہے، سورج بعد میں نکلتا ہے اور نبی کا غلام پہلے بیدار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ اور اب ان غلاموں کا کیا کرو گے جو 12 بجے بیدار ہوتے ہیں؟ جب سورج ہی پھیکا پڑنے لگتا ہے، زوال سے ڈھلنے لگتا ہے، سورج غروب کی طرف جا رہا ہے اور لڑکا اٹھ کے ماں سے کہہ رہا ہے ماں مجھے ناشتہ چاہیے۔ ماں کہہ رہی بیٹا دوپہر کے کھانے کا وقت بھی چلا گیا اور تو ابھی بھی ناشتہ مانگ رہا ہے۔ ہمارا وقت بدل رہا ہے، ہم اپنی زندگی کو میرے دوستوں اجالے کا مسافر بنانا نہیں چاہتے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو قوم اپنی حالت کو بدلنا نہیں چاہتی اسے خدا کبھی نہیں بدلتا۔ چاہے بنی اسرائیل کا مطالعہ کرو، چاہے انبیاء سابقہ کی امتوں کا ذکر پڑھے تو سمجھ میں آتا ہے جو قوم خود کو بدلنا نہیں چاہتی تھی اسے خدا نے نہیں بدلا۔ اگر ہم نے بھی پلہ باندھ لیا ہے کہ کبھی نہیں بدلنا، یہ ذکر فکر، یہ تلاوت، یہ درود، یہ تسبیح، اس کا کیا کام ہے؟ ہماری زندگی میں اجالا تو پیسوں سے ہوتا ہے، ہماری زندگی میں اجالا تو جاگیر پراپرٹی سے ہوتا ہے۔ معاف کیجئے گا یہ اجالا اس دنیا کا ہے، قبر کی دنیا میں دنیا کے امیر بھی غریب ہو جایا کرتے ہیں، اس لیے یہاں کی امیری سدا نہیں رہتی۔ امیری وہ اختیار کر کہ زمین پر رہے تو بھی امیر رہے اور زمین مل جائے تو بھی امیر رہے اور میدان محشر میں آئے تو بھی امیر بن گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ اب اس کا نتیجہ یوں پیش کرو مولانا کہ یہاں امیر بنتا ہے آدمی پیسے سے، یہاں جاگیر سے، دولت سے، پراپرٹی سے، لیکن قبر میں آدمی امیر بنے گا سجدوں سے۔ بے شک، بے شک۔ بولیے گا، تھوڑا سا بولیے گا۔ حالات بدل رہے ہیں، اگر سجدہ نہیں کرنا ہے وہ اپنی نصیب کی بات ہے، کیونکہ ہمارا حال دوسرا ہے۔ ہم کہتے ہیں وقت ٹال دیا، وقت نہیں ملا تو ادھر سے ادھر ہو گئے، تو اس لیے ہم سجدہ کرنا نہیں چاہتے۔ وقت کی آغوش میں گنجائش نہیں تھی، اس لیے ظہر چلی گئی، فجر چلی گئی، عصر چلی گئی۔ میرے دوستو یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے،
کرنا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کرنا کہ مجھ سے اب تک وہ کون سا گناہ ہو رہا ہے کہ خدا نے اپنے گھر میں بلانا پسند ہی نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ یہاں کون لوگ آئے؟ یہاں وہ لوگ آئے جس کو گھر والے نے بلایا ہے، جس کو دعوت نہیں تھی وہ نہیں آئے گا۔ وہ کیوں آئے گا کہ مجھے دعوت ہی نہیں، میں کیوں آؤں؟ تو مسجد میں بھی وہی جاتے ہیں جن کو دعوت ملتی ہے، اور جس کو دعوت نہیں ہوتی وہ ابھی بھی جھانپے پہ پاٹیے توڑ رہے ہیں، وہ مسجد میں نہیں آ سکتے۔ وہ ابھی بھی چسکیاں لے رہے ہیں، وہ مسجد نہیں آ سکتے۔ تو عرض کر دوں میرے بھائی، کبھی یہ کہہ کے ٹالنا مت کہ مولانا ٹائم نہیں ملا، وقت نہیں ملا۔ میرے پاس ٹائم ہی تو ہوتا کون ہے کہ تجھے وقت نہ ملے؟ وہ پروردگار عالم وہ چاہے تو ایک چٹکی میں تجھے گھر سے اٹھا کے مسجد میں پہنچا دے۔ اور رب العالمین ہے، اس نے پسند ہی نہیں کیا کہ میرے گھر میں تو آئے۔ تو ابھی تجھے سوچنا ہوگا کہ اتنی لائف گزر چکی ہے، یہ 55 سال کا ہو گیا ہوں، اب تک کون سی غلطی کر رہا ہوں کہ مسجد والی گلی سے تو گزرتا ہوں، اندر انٹری کی اجازت نہیں ملتی۔ تو یہ تیرے گناہ کی تجھے سزا مل رہی ہے، ورنہ میں کون ہوتا ہوں کہ میں نماز نہ پڑھوں؟ یہ تو میں نے گناہ کیا ہے کہ خدا نے اپنے گھر میں مجھے بلایا ہی نہیں ہے۔ آدمی اتنا ہی سوچے تو آج سے ہی چالو ہو جائے، آج سے ہی شروع ہو جائے، کیونکہ یہ رب العالمین کی شان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور اللہ کا کرم جس پہ ہو جاتا ہے وہ خون کی ندیوں میں نہ کے بھی آخری سجدہ کر لیتا ہے، کیونکہ رب جس سے سجدہ کروانا چاہے وہ پانی بھی نہیں ڈھونڈتا کہ پانی کہیں ہے کہ وضو کر لو۔ رب جسے سجدہ کروانا چاہتا ہے وہ بیٹے بھتیجے بھانجے کے جنازے کے بیچ میں بھی پہنچے، کیونکہ وقت سجدہ آ گیا ہے۔ ظالم تھوڑا دور ہے، تو جاتے جاتے زندگی کا سجدہ کر کے جاؤ، تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ اس نے سجدہ چھوڑ دیا ہے۔ ہم کون سی مٹی سے بنے ہوئے ہیں؟ 50 تقریریں سننے کے بعد نہ دل کی طرف دھیان ہے نہ زندگی کی طرف دھیان ہے، زندگی بھی گزر رہی ہے تو پتہ بھی نہیں چلا میرے دوستو کل حال کیا ہوگا۔ ایک بندے کو آکسیجن پہ رکھا گیا اور جب بل دینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس آیا تو کہا 5 لاکھ کا بل بنتا ہے۔ تو صاحب رونے لگے، کہا اتنا زیادہ بل آیا تو گھبرا گیا، 1-2 دن آکسیجن پہ رکھا اور 5 لاکھ کے قریب تیرا بل بن گیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، کہا روتا اس لیے نہیں ہوں کہ بل زیادہ آیا ہے۔ تو کہا پھر رونے کی وجہ تھا، کہ رونے کی وجہ یہ کہ تو نے ایک دن کیا آکسیجن دیا، 5 لاکھ لے لیے۔ وہ میرا رب کتنا کریم ہے، بچپن سے آکسیجن دے رہا ہے، کبھی 1 روپیہ بھی نہیں مانگا۔ وہ رب یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں یہ آکسیجن ہے۔ کبھی کرونا کی مہاماری میں لوگوں کو دیکھا ہوگا، اسی کی وجہ سے مر رہے تھے، کہ 5 لاکھ لے رہا ہے، صرف ایک دن مشین میں اونچا نیچا کیا اور آکسیجن کی ہوا دی اور کہہ رہا ہے کہ میرے 5 لاکھ بنتے ہیں۔ میرا رب کتنا کریم ہے جو ساری زندگی آکسیجن دے رہا ہے، کبھی میرے تکلیف نہیں ہوتی ہے، بچپن سے سانس لے رہے ہیں۔ آدمی اس مدے پہ بھی غور کرے تو میرے دوستوں پیشانی میں سجدہ مچلنے لگے، بار بار سجدہ کرنے کا جی کرے، لیکن ہم اس میں غور نہیں کرتے۔ کبھی ہاسپٹل دواخانے سے پتا چلتا ہے کہ یہ سارا چیز اس طریقے سے ہوتا ہے کہ رب کا کتنا کرم ہے کہ اس نے حسین زندگی عطا فرمائی ہے۔ میں جسم کی بیماریاں تو دیکھ رہا ہوں مگر دل کی بیماریاں نہیں دیکھتا۔ ہمارا دل بیمار ہو جائے تو ہمارے دل کی بیماری میرے دوستو انجیکشن سے دور نہیں ہوتی، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے دور ہوتی ہے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کھانا تو سب کھاتے ہیں، سب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ایسا ہے کوئی آج کے مولانا کھانے کا وقت نہیں ملا، کوئی نہیں کہے گا کھانے کا وقت تو مل ہی جاتا، گاڑی روک کے ہوٹل پہ کھا لیتے۔ جماعت چل رہی ہے، معاف کیجئے گا موضوع ایسا ڈسکس کر رہا ہوں، لوگوں کو کہے گا تنگ ہو گئے مولانا کیا کریں گے، اس حساب سے نماز کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، نہیں چھٹکارا، نہیں بچ پاؤ گے۔ یہ میں اپنے حساب سے نہیں کہہ رہا ہوں، آگے چل کے پتہ لگ جائے گا۔ دونوں جیب پیسوں سے بھرے ہوئے تھے، اوپر والے میں بھی کاوڑیے تھے، لیکن جب مرنے لگا تو کھینچ کے قمیص الگ کر دی، اور بعض لوگ تو کینچی سے کاٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کپڑا لے کے آؤ جس میں ایک بھی جیب نہ ہو، جسے کفن کہا جاتا ہے۔ کفن میں لپیٹ دیا، وقت کا بادشاہ تھا، امیر تھا، اور اس کو لے کے اب روانہ ہو رہے، معاف کیجئے گا کہ جس میں کوئی جیب نہیں ہے۔ تو اتنی دولت کا میں کیا کروں گا کہ ایک سکہ بھی میری قبر میں میرے ساتھ نہیں چلے گا۔ اگر چلتے چلتے بھی سڑک پہ میری روح نکل گئی، میں لاکھوں کروڑوں کا مالک تھا، لیکن میرے ساتھ کچھ نہیں آنے والا ہے۔ میرے ساتھ کیا آئے گا؟ میرے ساتھ وہ آئے گا جو خدا کی بارگاہ میں خیرات کیا ہوگا یا خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہوگا۔
کریں گے؟ ہم جمعے کی پیٹی میں بھی وہ نوٹ ڈالتے ہیں جس کو ماوا لینے والے نے منع کر دیا تھا کہ نہیں چلے گا، معاف کیجئے گا، حالات اتنے نازک بن چکے ہیں کہ ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ قرآن کی ایک آیت میں یہاں نوٹ کر رہا ہوں، میدان قیامت کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مدثر میں ذکر کر رہا ہے قیامت کا ایک نقشہ، خود خدا پیش کر رہا ہے۔ ہوگا یہ کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو فرشتے بڑے زور سے پکڑیں گے اور پکڑ کر اس کو دوزخ کی طرف لے جائیں گے، جہنم کی طرف وہ دھکے جا رہے ہوں گے۔ جب قریب سے گزریں گے تو دوسرے جو کھڑے ہوں گے وہ پوچھیں گے تم کہاں جا رہے ہو؟ تو بولیں گے ہم دوزخ میں جا رہے ہیں۔ جو پوچھ رہے ہوں گے وہ کہیں گے یار تم تو وہاں تو بڑی بڑی وہ کرتے تھے، یہ فلاں فلاں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں، تو یہاں کیا ہوا؟ تم خود جا رہے ہو، تمہارا حال کیا ہے؟ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما سلککم فی سقر، اللہ فرماتا ہے وہ ان سے پوچھیں گے تمہیں دوزخ میں کیا چیز لے کے جا رہی، کس گناہ کی سزا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہاں سے پتا چل گیا نماز مسلمان پہ فرض ہے، اور مسلمان نہیں پڑھے گا تو یہ ٹولی میں مسلمان ہی لایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس چیز کی طرف غور نہیں کرتے۔ کا مولانا اپنی بات بتا رہا ہے، میں خدا کا قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم تو نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہمیں دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیے گا، یہاں کی بات الگ ہے، وہاں کی بات الگ ہے۔ یہاں تو کوئی بھی میرے دوستو سر پہ ہاتھ رکھ کے میرے جیسا کہے گا کوئی بات نہیں ہے، ٹینشن مت کر، لیکن میدان قیامت میں جب بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جائے گا اور خدا رب العالمین کی عدالت لگے گی، اولین آخرین وہاں جمع ہوں گے، وہاں انسان پرسان حال کوئی نہیں ہوگا، تو انسان کیا کرے گا؟ اور دوزخ کی طرف جا رہا ہے، فرشتے لے کے جا رہے، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے چھوڑ دو۔ اگر کہے گا چھوڑ دو، فرشتے کہیں گے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو جواب کیا بنے گا؟ چلو یہاں تو میں پوچھوں کیوں نہیں تو پڑھے گے مولانا ہم تو وہاں گئے تھے، ادھر 40واں تھا، وہاں سے آ رہے ہیں تو ٹائم نہیں ملا۔ وہاں فرشتہ پوچھے گا کیوں نہیں پڑھی تو کیا کہے گا؟ کیا جواب دے گا؟ یہ بہانے، یہ ہیلے، یہ تدبیریں، یہ ایک دوسرے کو امپریس کرنا یہ دنیا میں چلتا ہے، لیکن میدان قیامت میں یہ سب کچھ نہیں چلتا۔ عزیزان محترم، کھانا تو سب کھاتے ہیں لیکن نماز سب کیوں نہیں پڑھتے؟ کھانا تو سب کھاتے ہیں، سب سچ کیوں نہیں بولتے؟ کھانا تو سب کھاتے ہیں، سب اچھی بات کیوں نہیں بولتے؟ ہمیں چاہیے کہ ان بیماریوں کی دنیا سے نکل کر اپنے دل کی دنیا کو آباد کریں، اس لیے کہ دل کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ جو بندے خدا کا ذکر کر رہے تھے وہ ہزاروں کے بیچ میں بھی کسی سے نہیں ڈر رہے تھے، کسی سے بھی نہیں ڈر رہے تھے۔ ہمیں تقریر کرتے ہوئے بھی کبھی کبھی ڈر لگتا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتے ہیں، کیا ہوگا، کہاں جائیں گے، کس سمت جائیں گے، لیکن جو خدا سے ڈرنے والا ہو اس کا اعلان یہ ہے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں تو پھر کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ اور یہ پہچان پیدا کر کہ جب خدا کا ڈر تیرے سینے میں آ جائے تو تیرے پاس عمر ابن خطاب کا جلوہ دیکھنے کو ملے گا کہ عمر ابن خطاب جب خدا سے ڈرنے لگا تو ساری کائنات ہی سے ڈرنے لگی۔ مولا علی جب خدا سے ڈرنے لگے تو ساری کائنات ہی علی کے نام سے ڈرنے لگی۔ ماشاءاللہ، بے شک حق ہے۔ اور جو خدا سے نہیں ڈرتے وہ در در پہ ڈرتے، کہیں بھی جائیں گے ڈر لگے گا، حالات کو دیکھ کے بات کریں گے، سمجھوتا کریں گے کہ ہمارے ساتھ کچھ نہ ہو جائے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے آدمی کرنے سے امیر بن جاتا ہے، اور اس کی امیری بھی کیسی ہے کہ وہ دنیا میں بھی امیر ہے، وہ قبر میں بھی امیر ہے، وہ میدان محشر میں بھی امیر ہے۔ اس لیے سجدوں کی عادت ڈالیے گا، محبت رسول سے اپنے سینے کو آباد کیجئے گا، اور ہمارا جو دل ہے اس دل میں روشنی پیدا کیجئے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ہے جبیں پہ داغ سجدہ ذرا دل بھی دیکھ ظالم، جو جگہ ہے روشنی کی وہاں روشنی نہیں ہے، جو جگہ ہے روشنی کی وہاں روشنی نہیں ہے۔ ماتھے پہ پیشانی پہ نشان ہے لیکن جہاں روشنی ہونی چاہیے وہاں کوئی روشنی نہیں ہے۔ کہ وہ روشنی کہاں ہونی چاہیے؟ کہ وہ
دل کی دنیا میں روشنی ہونی چاہیے۔ آج باہر تو اجالا ہی اجالا ہے لیکن اندر کی دنیا میں اندھیرا ہو گیا ہے۔ وہ دور کتنا پاکیزہ دور تھا کہ باہر باکس لگے ہوئے نہیں تھے، باہر لائٹنگ نہیں تھی، باہر تو بظاہر اندھیرا نظر آتا تھا لیکن دل کی دنیا میں اجالا ہی اجالا نظر آتا تھا۔ ان کے دلوں کا حال ہی دوسرا تھا۔ ہمارا دل کیا ہے؟ اور قرآن کی ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا۔ اس دن کام کیا آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، تو صحیح سلامت دل لے کر خدا کی بارگاہ میں آیا، کہ جس کا دل سلامت تھا وہ خدا کی بارگاہ میں کامیاب ہو کے آیا، لیکن جس کی توجہ دل پر نہیں ہے۔ اب دل کا حال یہ صاحب، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر کہہ کے نماز اسٹارٹ کی، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا آدمی جس سے میری بنتی نہیں وہ میرے پاس میں آ گیا، یعنی ایک صف میں کھڑے ہیں، اب پوری توجہ اس طرف چلی جائے گی۔ ہم ہیں مسجد میں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا کوئی ورود آدمی جو میری اس سے نہیں بنتی، ایک ہی خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں لیکن ساری توجہ ادھر چلی جاتی ہے کہ یہ میرے پاس میں کیوں کھڑا ہے۔ اس کا یہ حال کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں تو یہ ہمارے دل کا حال ہے۔ اس لیے میرے دوستو اقبال نے کہا تھا تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دیں، تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دیں، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں جھک رہا ہے تیری سوچ بھی وہیں ہو، جہاں جھک رہا ہے وہیں تیرا سوچنا بھی ہو، لیکن دل کا حال یہ میرے دوستو، ہم دل کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ بڑے امیر کبیر میرے جیسے مولانا بھی بن گئے لیکن آج تک دل نہ سدھر پایا۔ جب دل نہیں سدھرا تو باقی ساری چیزیں بیکار ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے میرے بندے تیرے دل کو سکون صرف خدا کے ذکر سے ملے گا، اور جب سکون ملتا ہے تو ساری چیزوں کا ڈر بھی تیرے سینے سے نکل جاتا ہے، پھر تو کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے، پھر تیرا بھروسہ اندھ وشواس پہ نہیں رہتا، تیرا بھروسہ خدا کی ذات پہ رہتا ہے کہ میرا رب جو کرے گا وہی اچھا ہوگا۔ دریا کے کنارے پہ سپاہی پہنچے اور سامنے پانی تھا، اور ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ کرنا کیا ہے، تو کہا دریا پار کرنا ہے، تو کہا دریا میں پانی چل رہا ہے، حالات اتنے مشکل ہیں کہیں ڈوب جائیں گے۔ آپس میں مشورہ ہوا تو سامنے جو لوگ تھے وہ دشمن تھے، انہوں نے اپنے حساب سے ان کو تھوڑا چڑھانا چاہا کہ بہت کوشش کر لی، آ رہے تھے مار رہے تھے، لیکن اگر تھوڑی ہمت ہو تو کروس کر کے ادھر آ جائیے گا، پتہ لگ جائے گا۔ تو جو اس طرف تھے وہ محمد عربی کے غلام تھے، آپس میں بات کرنے لگے کہ کیا کرے یار، پانی ہے سامنے، پانی سے کیسے کروس کیا جائے گا، پانی کیسے دور کیا جائے گا۔ تو پیغمبر کے غلاموں نے اپنا منہ مدینے کی طرف کر کے صدا دی، یا رسول اللہ ہم نہیں رکتے لیکن پانی نے قدم روک لیے ہیں۔ تو آواز آئی ہوگی میرے غلاموں پانی بھی میرا ہے تم بھی میرے ہو، پانی میں گھوڑے ڈال دو پانی تمہارا نقصان نہیں کرے گا۔ وہ لوگ کتنے سچے تھے، کھرے تھے، پکے تھے، انہیں دنیا کی ہوس نہیں تھی، انہیں دنیا کی لالچ بھی نہیں تھی۔ وہ چلنے جب لگے تو میرے دوستو پانی چل رہا تھا، پانی سے بہت ڈر لگتا ہے، ہمیں پہلے الرٹ کر دیا جاتا ہے کہ مچھو ڈیم کے اتنے دروازے کھول دیے ہیں، اپنا اپنا سامان اوپر چڑھا لینا، پانی آ سکتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ پانی آ رہا ہے، لیکن وہ پیغمبر کے غلام سامنے پانی کا دھارا بہ رہا تھا، انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اپنی سواریاں پانی میں ڈال دی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پوری دنیا پانی سے ڈرتی ہے، یہ پانی سے ڈرتے کیوں نہیں؟ تو کہا جو خدا سے ڈرتا ہے وہ پانی سے نہیں ڈرتا، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ اس نے اپنی سواریاں پانی میں ڈال دی اور اقبال کہنے لگا دشت دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں توڑا دیے ہیں، گھوڑے ہم نے دی کبھی ادان یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ یہ وہ مصطفیٰ کے غلام تھے جو خدا سے ڈر رہے تھے، تو پانی بھی رستہ دے رہا تھا، آگ بھی رستہ دے رہی تھی، وہ جدھر رخ کرتے تھے خدا سارے رستے کھول رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اکبری، فیضان محمودی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تھوڑا بہت برداشت آدمی کرے گا،
تھوڑی بہت تکلیف تو اٹھانی پڑے گی، تب جا کے یہ مقام ملتا ہے۔ یہ کرنا کچھ نہیں ہے، صرف آرام ہی آرام چاہیے اور سیدھے پار ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے گا، سیدھے پار ہونے کے لیے بڑے مشکلات کا جتن کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں اس راستے کا مسافر بننا ہے، اور آج نہیں تو کل تو مرنا ہے۔ اور جب بڑے بڑے لوگ تھے وہ بھی چلے گئے تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم 2 وقت کی روٹی کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم 1 روٹی کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، ہم 1 روٹی کے لیے بھائی سے اپنا رشتہ کاٹ دیتے ہیں، ہم 4 پیسے کمانے کے لیے اپنی برادری کو دور کر دیتے ہیں، ہم روٹی کمانے کے لیے سماج میں فساد کر دیتے ہیں، ہم اپنی روٹی سیکنے کے لیے تو بھائیوں میں لڑائی کروا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا اور تمہارا حال ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ کون سی غلامی ہے؟ یہ کون سا نقش قدم ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہم روٹی کمانے کے لیے سب کو روٹی، پیسہ، جاگیر، پراپرٹی کوئی لے کے بھی نہیں گیا، خدا جب مار دیتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ گجرات کی سرزمین پہ 10 سال راج کرنے والا 12 جون کے پلین کریش میں جب اس کا حادثہ پیش آیا تو 3 دن تک اس کا جنازہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ارے جو پورے گجرات پہ راج کر رہا تھا، پوری گجرات کو چلا رہا تھا، 10 سال مکھیہ منتری کا عہدہ سنبھال رہا تھا، لیکن جب اسے مارا گیا تو اس کا جنازہ سمجھ میں بھی نہیں آیا۔ ہمارا کس کو سمجھ میں آئے گا؟ ہمارا کفن دفن ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس ایک امامت اور ہے کیا؟ یہ چھوٹ جائے گی۔ ہمارے پاس چھوٹی سی دکان ہے، چھوٹی سی گاڑی ہے، چھوٹا سا کاروبار ہے، ہم ان کے لیے یہ سب کچھ کر دیتے ہیں۔ ڈرو خدا کے قہر سے، خدا جب مارتا ہے تو جنازے بھی سمجھ میں نہیں آتے، جنازے بھی پہچانے نہیں جاتے، پھر لیبورٹری کرنی پڑتی ہے، پھر خون ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے کئی جنازے سمجھ میں آتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی کا چلا اس طرح روشن ہوتا رہے گا، ہمیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ خدا جب مارتا ہے تب کوئی بچانے والا بھی نہیں آتا ہے، اور خدا کیسے مارے گا وہ بھی پتا نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ جب یہ کسی کو یہ پتا ہو کہ میں سجدے میں مروں گا تو نعت کرے، کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ تو سجدے میں مرے گا، لیکن اب سجدہ کرتا ہی نہیں تو سجدے میں مرے گا کیسے؟ مرنے کے بعد اسے سجدے میں رکھ دو تو الگ بات ہے، لیکن سجدہ کبھی کیا نہیں ہے تو قیامت کا بھی نقشہ یہ ہوگا کہ خدا اس کی پیٹھ میں سریا ڈال دے گا، حکم ہوگا سب سجدہ کرو، سب سجدہ کرو۔ اور جو دنیا سے کر کے گئے وہ سب کریں گے، لیکن جس نے دنیا میں نہیں کیا تھا وہ اکڑ جائے گا، اس کی پیٹھ کانٹا بن جائے گی، وہ جھکنا چاہے گا تو بھی جھکنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ جھکنا چاہے گا، اس لیے لوگوں یہاں جھکنا سیکھیں، یہاں جھکنا سیکھیں تو وہاں جب اذن ملے کہ میرے بندے جھک جاؤ اب سجدہ کرو تو سجدہ کرنے کی اجازت ملے تو میں خود سجدے میں چلا جاؤں۔ یہاں سجدہ کیا نہیں ہے، یا یہ منہ ادھر ہے، یہ منہ ادھر ہے، اب داداگری سے چل رہا ہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ نہیں تو کل وقت آنے والا ہے جو پوری زمین پر راج کر رہے تھے وہ بھی داداگری کر رہے تھے کہ زمین میری ہے، راج میرا ہے، پوری بادشاہی میری ہے، میں ہی خدا ہوں۔ آواز آئی پروردگار عالم کی، اور نادان فرعون جس زمین پہ اترا رہا ہے میری خدائی دیکھ، کل تو مرے گا تو اس زمین میں تجھے دفن بھی نہیں ہونے دوں گا۔ آج 4000 سال ہو گئے، فرعون مر گیا لیکن آج تک اسے زمین نہیں ملی ہے۔ بے شک بے شک حق ہے۔ جو پوری زمین پہ داداگری کرے، راج کرے، اسے زمین نہیں ملی، شکر کرے کہ 2 گز کل زمین مل جائے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ باقی کس کو کیا لے جانا ہے اور کیا یہاں گل کھلانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے غلاموں کو یہ اذن دیتا کہ یہ دنیا تمہاری نہیں ہے، تمہاری دنیا وہ ہے۔ الدنیا سجن المومن، الدنیا جنت الکافر۔ یہ دنیا بے ایمانوں کے لیے جنت ہے اور ایمان والوں کی یہ دنیا قید خانہ ہے۔ یہاں آزادی مت تلاش کرو، ہم نے سارا فورس کر دیا کہ دنیا کو ہی جنت بنا ڈالے، اور دنیا جنت جس نے بنائی تھی وہ بھی جنت میں نہ رہ سکا تو ہماری کیا جنت بنے گی؟ بے شک حق ہے۔ ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ دنیا جنت بن جائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں آئے تھے تو وہ اس دنیا کو جنت بنانے کی فکر میں نہیں تھے، انہوں نے سب سے پہلے خدا کا گھر مسجد بنائے، اور مسجد بنا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، یہ کہہ کر کہ یہ دنیا جنت نہ تھی نہ جنت ہے۔ خدا کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی
قیمت نہیں ہے۔ اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی اگر ہوش کے ناخن نہیں لیتے تو میرے دوستوں کسی باہوں میں آ کے سیلاب کی نظر ہو سکتے ہیں، ہمارا وجود تو ختم ہو جائے گا۔ آج ہم یہاں ہیں، 100 سال کے بعد نہ جانے یہاں کون ہوگا اور یہاں کون کس کی باتیں ہوں گی، کون یہاں تقریر کرے گا، کون یہاں جلسے کرے گا۔ اس لیے خرافات سے، بدعتوں سے، بری چیزوں سے نکل کر روشن خیالی پیدا کریں اور اللہ کا ذکر کرنا سیکھیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال صالحہ اور سچ بولنا، غیبت سے بچنا، ان تمام غلط چیزوں سے بچ کے اپنی زندگی کو گزارنا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ پہ ذکر اللہ ہے تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں تیرے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو ذکر کرتا جا، تیرے دل کو خدا سکون عطا فرمائے گا۔ اور تو جب ذکر کرے گا نہیں اور پھر تو کہے گا مولانا دعا کرو سکون مل جائے، سکون جہاں ملنا ہے وہاں آ جاؤ، انشاءاللہ سکون مل جائے گا۔ بریانی کھانے سے پیٹ کو سکون ملتا ہے، چوکھے کھانے سے پیٹ کو سکون ملتا ہے، اور درود پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ چوکھے کھانے سے پیٹ کو سکون ملتا ہے اور سجدہ کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ دل بھی سکون سے ہے، قبر بھی سکون سے ہے، اور میدان محشر بھی تیرا سکون سے گزرے گا۔ ورنہ میرے دوستو بہت معاملہ گڑبڑ ہونے والا ہے، اور دائیں بائیں دیکھ کے جب رستہ اختیار کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے ہمیں وہ بھی پتہ نہیں ہے۔ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گل سداں پیدا۔ اللہ مجھے آپ سب کو صحیح معنی میں اللہ کا ذکر، اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں اگر غلطی ہوئی تو خدا معاف فرمائے۔ ہو گیا؟ پورا کریں گے نہیں؟ الہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحمان